جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بہت دنوں سے مجھے بڑی اپیل کرتی ہے، اور میں بہت سے دروس میں اسے بیان کرتا ہوں۔ آج اپنے فائدے کے لیے اور آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ایک بار اس کا ذکر پھر کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ تینوں حدیث کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتانی او خلتانی لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ۔ بڑا آسان سا سودا ہے ساتھیو، بڑا آسان سا سودا ہے جنت میں جانے کا۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ خصلتان او خلتان، دو خصلت، دو کام ایسے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بندہ، شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ اسلام اس کی زندگی میں پایا جائے، تو کوئی بھی مسلمان بندہ جو ان دو کاموں کی حفاظت کر لیتا ہے، حفاظت کا معنی کیا ہے؟ یعنی انہیں چھوڑتا نہیں ہے، اللہ ہے کہ کوئی شرعی عذر آ جائے ان میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، اللہ ہے کہ شریعت وہاں پر اس سے چھوڑنے کی اجازت دی ہے، ورنہ نہیں۔ تو دو کام ہیں، جو مومن بندہ اس پر محافظت کر لے گا، اس کی حفاظت کر لے گا، اس پر ہمیشگی برتے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے مزید آگے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں بہت آسان ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ساتھیو ذرا دیکھیں، یہ ہمیں اور آپ کو بطور ترغیب کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلانے کے لیے آپ ہمیں کہا ہے، کیا بیان فرمایا؟ وہ دونوں بڑے آسان ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ کم ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان دونوں کاموں کو بیان فرمایا۔ وہ کام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر، یہ ایک دن میں 150 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، ایک نماز میں 30 بار ہوگا، اب اسے 5 سے ضرب کریں گے تو 150 ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شمار میں تو 150 ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالی کے شمار میں، اللہ کی ترازو میں یہ 1500 ہیں۔ ہمارے اور آپ کے شمار میں کتنا ہیں؟ یہ 150 ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شمار میں یہ 1500 ہیں۔ گویا بندے کو روز آنا جو اس پر محافظت کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1500 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے بستر پر جائے تو 34 بار اللہ اکبر کہے، 33 بار الحمدللہ پڑھے، اور 33 بار سبحان اللہ پڑھے۔ یہ کل کتنے ہوئے؟ 100 ہوئے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ عدد میں، تعداد میں تو 100 ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ترازو میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار میں کل کتنے ہوں گے؟ یہ 1000 ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا بندہ اگر ان کا اہتمام کر لے تو روز آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ 2500 نیکیاں وہ جمع کر لے رہا ہے، اپنے نامہ 2500 نیکیاں جمع کر رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اتنے آسان ہیں تو اس پر عمل کرنے والے لوگ کم کیوں ہیں؟ آخر اس پر عمل لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ مثال کے طور پر انسان بستر کے اوپر گیا
تو شیطان آتا ہے، اسے یہ چیز یاد دلاتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے، پھر اسی میں مشغول ہو کر کے وہ پڑھے بغیر سو جایا کرتا ہے۔ اور نماز میں جب رہا کرتا ہے تو نماز کے آخر میں اسے یہ کام یاد دلاتا ہے، یہ کام یاد دلاتا ہے، یہ کام یاد دلاتا ہے، لہذا نماز سے سلام پھیرا اور سیدھے باہر نکل گیا۔ ساتھیو، ایک کتنی پیاری حدیث ہے، ہم اس پر خاص عمل کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ البتہ چلتے چلتے میں آپ لوگوں سے عرض کروں کہ اس حدیث سے مجھے کئی فائدے ملے ہیں۔ ایک فوائد تو یہ، فرض نماز کے بعد سنتوں سے پہلے اس ذکر کی ایک فضیلت ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ فرض نماز پڑھے اور سیدھے کھڑے ہو گئے سنت پڑھنے کے لیے۔ یہ حدیثوں کے اور سنت نبوی کے خلاف ہے۔ اسی حدیث میں آپ دیکھ لیجئے آپ نے کیا بیان فرمایا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں لوگ کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنت ہے تو یہ سنت کے بعد، تو آیا گویا فرض کے بعد آپ نے نہیں پڑھی، حدیث کی مخالفت کی ہے، آپ نے سنت کے بعد پڑھی۔ اور آپ نے کیا بیان فرمایا؟ فرض نمازوں کے بعد۔ دوسرا فائدہ، تسبیح گننے کا مشروع طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں پر تسبیح گنے، انگلی کی پوروں پر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر گن رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں اس میں بھی بڑی کوتاہی ہے، بغیر کسی مجبوری کے بھی لوگ تسبیح کے دانوں کو لے کر کے اپنے ہاتھوں سے گھماتے رہتے ہیں۔ یہ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کس پر پڑھا ہے؟ اپنے انگلیوں پر پڑھا ہے۔ تیسرا فائدہ، شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کہ وہ اس کے ہر کام میں دخل دینا چاہتا ہے، حتیٰ کہ یہ معمولی سا کام جسے سبحان اللہ نماز کے بعد پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگیں گے، لیکن وہ بدبخت اس نیکی سے بھی اس کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ چوتھا فائدہ، بہتر یہ ہے کہ تسبیح کو ہاتھ اور دائیں ہاتھ پر گنا جائے۔ اس لیے آپ نے راوی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقدها بیدہی، یہ نہیں کہا بیدہی، بیدہی اپنے ایک ہاتھ سے آپ گن رہے تھے، ظاہر بات دائیں ہاتھ سے آئے وہ، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی، اس کے علاوہ جو حدیث بعض روایتوں میں بیمین ہی ہے۔ لہذا سنت کا طریقہ اور بہتر یہ ہے کہ آدمی تسبیح اپنے دائیں ہاتھ پر گنے۔ اور آخری چیز، ہر بات کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، تو ادا کر سکوں، اور تیری حسن عبادت، تیری عبادت کو اچھی طریقے سے ادا کر سکو۔ تو ہر نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اسی سے سوال کرنا چاہیے، اور ہر بدی شیطان کی طرف سے ہے، لہذا انسان کو شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان سے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو شیطان کے شر اور اس کے پناہ سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔